صحابہ کیا ایمان، کیا گواہی. اور پھر آپ کو پتا ہے جتنا بڑا مقدمہ ہو، کیس ہو، اس میں گواہ کا اہم کردار ہوتا ہے. سرکاری سطح پر کوئی اہم مقدمہ ہو تو پھر اس مقدمے کا جو گواہ ہوتا ہے اسے سرکاری پروٹوکول میں اس کو محفوظ بنایا جاتا ہے، اس کی حفاظت کے انتظامات کیے جاتے. بھائی یہ گواہ اگر کچھ ہو گیا، یہ محفوظ نہ رہا تو سارا مقدمہ خراب ہو جائے گا. اس لیے آج بھی کوئی اہم سرکاری مقدمہ ہو تو اس کے گواہوں کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کے گواہوں کو محفوظ کیا جاتا ہے. ادھر جو رسول کی رسالت کے گواہ ہیں تو رسول کو تو رب نے معصوم بنا دیا، ان کے گواہوں کو رب نے محفوظ بنا دیا. ان کے گواہوں کو رب نے، بولو، نبی کو معصوم، گواہوں کو محفوظ. اور پھر اگلی بات، صحابہ کا وجود. جیسے میں نے کہا نبی نے بن دیکھی چیزوں کو دکھایا اور بتایا. اللہ نے ان کے وجود سے بھی ایسی چیزیں دکھائیں جو دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں تھی. توجہ، میں بات کیا کرنے لگا ہوں، تمہیں میں بتاتا ہوں کہ ان گواہوں کی عظمت کیا ہے، ان گواہوں کی شان کیا ہے. وہ چیزیں جو عام آدمی دیکھ نہیں سکتا لیکن ان کے ذریعے سے اللہ نے وہ بھی دکھایا. بابا جنت ہم نے نہیں دیکھی، جنت کا پانی کیسے ہوتا ہے ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اگر جس نے دنیا میں دیکھنا ہو تو حنظلہ کے بالوں سے ٹپکنے والا پانی دیکھ لو، جسے جنت سے غسل کروا کر نیچے لایا گیا ہے تو ان کے بالوں سے جنت کا پانی ٹپک رہا تھا. یہ بن دیکھے چیزوں کو مشاہدے میں لانے کا ذریعہ یہ گواہان نبوت بنے ہیں. اور جس نے جنت کا پانی دیکھنا ہو حنظلہ کے بالوں سے ٹپکنے والا پانی دیکھ لے. اور جنت کے پھل کیسے ہیں، جس نے پھل دیکھنا ہو وہ کفار کی قید میں حضرت خبیب کو دیکھ لو کہ ایک باندی بعد میں مسلمان ہوئی، کہتی ہے خدا کی قسم میں نے قید خانے میں خبیب کے ہاتھ میں انگور دیکھے ہیں. پورے عرب میں اس وقت انگور کا موسم ہی نہیں تھا اور قید کی سلاخوں کے پیچھے خبیب کے ہاتھ میں انگور دیکھے ہیں. یہ وہ جنت کے انگور تھے جو اللہ نے صحابی کے ہاتھ میں دیے ہیں. پانی دیکھنا ہو حنظلہ کے بالوں کو دیکھ لو، جنت کا پھل دیکھنا ہو اور کافروں کی قید میں خبیب کو دیکھ لو.